الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک عطا کیا ہے اور اس کے روزے فرض کیے ہیں، تو ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ اور مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، تمہیں تقوی نصیب ہو جائے۔ روزہ بہت بڑی تربیت کرتا ہے انسان کی۔ روزہ انسان کو مجاہدے کی تربیت دیتا ہے۔ انسان مجاہدے کا مطلب ہوتا ہے مشقت کرنا اپنے نفس کے خلاف۔ تو رمضان المبارک میں آپ دیکھ لیں، ہم بہت سارے کام اپنی طبیعت کے خلاف کرتے ہیں۔ تو رمضان اور روزہ یہ ہماری تربیت کرتا ہے۔ کہاں لوگ اٹھتے ہیں سحری کے وقت؟ کہاں وہ وقت ہوتا ہے جاگنے کا، بیدار ہونے کا؟ اور آج جس معاشرے میں ہم ہیں، اس معاشرے میں تو وہی ٹائم اللہ ماشاءاللہ لوگوں کے سونے کا تھا، معاذ اللہ۔ لیکن حکم دیا، ارشاد فرمایا کہ تمہیں سحری کو اٹھ کے کھانا کھانا ہے۔ وہ کریم ہے نا، بے نیاز ہے، چاہتا تو یہ حکم فجر کے فوراً بعد بھی رکھا جا سکتا تھا۔ فجر کا وقت طلوع ہونے سے پہلے تمہیں سحری کھانی ہے، یہ خلاف طبیعت ہے۔ اور ظاہر ہے جس کو کھانا ہے اسے کچھ وقت پہلے اٹھنا ہے، اس کی تیاری بھی تو کرنی ہے، پہلے بنانا ہے تو ہی کھانا ہے۔ تو انسان پر اگرچہ یہ مشکل تھا، لیکن اس سے کہا گیا کہ اس مشقت کو برداشت کر، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ روزہ جس مشقت سے ہمیں گزارتا ہے، ہمیں پرہیزگاری نصیب ہوتی ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ روزہ بہت بڑا مراقبہ ہے۔ کس بات کا مراقبہ؟ اللہ تعالیٰ کے حاضر و ناظر ہونے کا مراقبہ۔ آپ اکیلے ہیں گھر میں، کوئی آپ کو نہیں دیکھ رہا، فریزر کے اندر سارا کھانا موجود ہے، آپ اطمینان سے کھانا کھا سکتے ہیں، لیکن نہیں کھاتے۔ کیوں نہیں کھاتے؟ کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ تو روزہ یہ تربیت کرتا ہے، مجاہدہ کراتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ مشق پک جائے نا باقی 11 مہینوں میں بھی، تو تنہائیاں پاک ہو جائیں گی، ساری مزاج پاک ہو جائے گا۔ جس طرح اگر صبح سحری میں اٹھنا پک جائے تو فجر کیا تہجد کی مضبوطی بھی نصیب ہوگی۔ یہ ایک مشقت اور ایک تربیت روزے نے ہماری کی۔ اور میں آپ سے عرض کروں، کبھی اس نظریے کو پکا کے دیکھیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجھے میرے شیخ نے کہا تھا کہ بیٹا اس ذہن کو اچھی طرح پکا لو کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے اور میرا اللہ مجھے دیکھ رہا، اس کو پختہ کر۔ پھر تو یوں ہے کہ انسان کا سارا وقت ہی معیاری اور قیمتی ہو جائے گا، پھر تو وہ مسجع مکفہ شگفتہ زندگی گزارنے لگے گا۔ تو روزہ عملاً اس کی مشقت کراتا ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ انسان جب بھوکا رہتا ہے نا تو اس کو روحانیت نصیب ہوتی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت پیٹ بھر کے کھانا کھانے کو پسند ہی نہیں فرمایا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، کسی نے جو سب سے برا برتن بھرا ہے وہ پیٹ ہے۔ روزہ جو ہماری تربیت کرتا ہے، مشقت ہمیں روزے کی صورت میں جس مشقت سے گزرنا پڑتا ہے، وہ کس قدر انقلاب برپا کرتی ہے۔ ایک حدیث میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ شیطان آدمی کے اندر ایسے رواں دواں رہتا ہے جیسے خون، بس چاہیے کہ بھوک کے ذریعے شیطان کا رستہ روکا جائے۔ اب دیکھیں دوسرے مقام پر حضور علیہ السلام نے نوجوانوں سے بھی فرمایا کہ یا نکاح کرو یا روزے رکھو۔ یہ مشق روزے کی اگر کی جائے تو یہ نفسانیت کو کنٹرول کرتی۔ تو رمضان المبارک ہماری یہ تربیت کرتا ہے کہ کچھ تھوڑا اس کا خیال رکھا جائے۔ ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کی پہنچ میں بہت ساری حلال چیزیں ہیں تو آپ ساری کھاتے ہی جائیں۔
اور صبح و شام آپ کھاتے ہی جائیں، اس سے بھی کئی دفعہ انسان کو بہت نقصان سے گزرنا پڑتا ہے۔ پھر روزہ ایک اور ہماری تربیت کرتا ہے، جب تک انسان بھوکا رہتا نہیں نا، اسے بھوکوں کا احساس نہیں ہوتا، غریب پروری نصیب نہیں ہوتی۔ محبت کو سمجھنا ہے تو نہ سے خود محبت کر، کنارے سے کبھی اندازہ طوفان نہیں ہوتا، بھوکا رہنے سے پتہ چلتا ہے کہ بھوک کی شدت کیا ہوتی ہے۔ بہت زیادہ کھانے رکھنے والے، بہت زیادہ مال رکھنے والے، بہت زیادہ وسعت رکھنے والے اندازہ کریں کہ ان کو پتہ ہے کہ ابھی افطار ہو جائے گا، تو پھر بھی کچھ نہ کچھ اپنی خواہشات کے خلاف انہیں مشقت کرنا پڑتی ہے، تو اس شخص کے دکھ کا بھی تو اندازہ کریں جس کے پاس کھانا موجود ہی نہیں، اسے بھوک ہی بھوک کاٹنی۔ تو یہ روزہ ہماری تربیت کرتا ہے۔ اور پھر جس طرح روزے میں ہم نے کھانے پینے سے رکنا ہے نا، اسی طرح گناہوں سے بھی رکنا ہے، اس لیے کہ روزہ حصول تقویٰ کے لیے ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے اگر ہم رکے ہوئے ہیں کھانے سے، پینے سے، عمل زوجیت سے، تو اسی طریقے سے اللہ کی رضا کے لیے رکنا ہے حرام سے، جھوٹ سے، غیبت سے، بدی سے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی نے جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کو اس کے کھانے پینے چھوڑنے کی کوئی حاجت ہی نہیں ہے۔ تو عملی تربیت رمضان المبارک ہماری کر رہا ہے کہ جس طرح ہم پرہیز کر رہے ہیں۔ میں نے خود دیکھا بعض لوگوں کو جن کی طبیعت بڑی تیز ہے، بڑی جلدی جھگڑا کرتے ہیں، لیکن رمضان المبارک میں اگر کسی نے سخت بات بھی کر دی، اس نے کہا جا یار میں نے روزہ رکھا ہوں۔ تو آپ اس بات کو سمجھیں کہ جس رب کی رضا کے لیے آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے نا، اسی مالک کی رضا کے لیے آپ جھگڑا چھوڑ بھی گئے، آپ درگزر کا مزاج بھی پیدا کریں، یہ والا روزہ بھی تو کبھی رکھے نا۔ اور پھر روزہ ہمارا قرآن مجید سے رشتہ بڑا مضبوط کرتا ہے۔ آپ دیکھیے جتنا موسم بہار رمضان میں ہوتا ہے نا، تلاوت قرآن مجید کا مشق ہو رہی ہے، قرآن مجید یاد کیا جا رہا ہے، سنایا جا رہا ہے، مسلمانوں کی بڑی تعداد، بہت بڑی تعداد ذوق شوق سے تراویح میں کھڑی ہے، قرآن مجید سن رہی ہے، گھروں میں تلاوت قرآن مجید ہو رہی ہے۔ تو روزہ تربیت کر رہا ہے کہ قرآن پاک سے جڑ جاؤ، اس کے حلال کو حلال سمجھو، اس کے حرام کو حرام سمجھو، قرآن مجید کے قاعدوں اور ضابطوں کے مطابق اپنی زندگی کو ترتیب دینا شروع کرو۔ پھر جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو رمضان المبارک ہمیں پابندی اوقات کا بڑا درس دیتا ہے۔ آپ کو فجر سے پہلے کھانا ہے، یہی وقت ہے، اس کی آپ کو پابندی کرنی ہے۔ اگر فجر ہو گئی، آذان ہو گئی، تو آپ ایک لقمہ اپنے گلے سے نہیں اتار سکتے، آپ پر پابندی ہے، آپ کو ٹائم دیا گیا، اسی ٹائم کے اندر آپ کریں گے یہ کام۔ اور پھر افطار بھی آپ کو مغرب کی آذان سے کرنا ہے، وقت مغرب، آپ اس سے 5 منٹ پہلے افطار نہیں کر سکتے، اور بہت دیر کر دینا افطار میں وہ بھی مکروہ تحریمی ہے، یعنی وقت کے اندر آپ افطار کریں۔ تو رمضان المبارک وقت کی پابندی کا بڑا درس دیتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ دوڑ رہے ہوتے ہیں، جلدی اٹھ جاؤ، افطاری کا ٹائم ہو گیا ہے، جلدی کریں، تیاری کریں، اہتمام کریں۔ شام کو بھی جو رش دکانوں پہ اور جو رش کھانے کی جگہوں پر افطار کے لیے ہوتا ہے، اس سے پہلے اور اس کے بعد وہ نہیں ہوتا۔ تو جس طرح ہم رمضان المبارک کے اندر پابندی کر رہے ہیں اور خیال کر رہے ہیں، ہمیں اسی طرح باقی اپنے سال میں بھی اس مشق کو جاری رکھنا چاہیے۔ وقت پر نماز پڑھیں، اٹھ کر وقت پر اپنے سارے کام سر انجام دیں، دینی اجتماعات ہوں یا کوئی دیگر تقریبات ہوں، وقت پر شروع کریں، وقت پر اس کو ختم کریں۔ اوقات کار کی مصروفیات کی جو تربیت رمضان شریف کرتا ہے،
اس تربیت کو پورے طور پر اپنی زندگی کے اندر لاگو کرے، تو یہ رمضان المبارک جو ہماری